آواز کا جادوگر، ضیاء محی الدین، ایک عہد ایک دور۔ مشتاق احمد یوسفی نے ضیاء محی الدین کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ضیاء اگر کسی مردہ سے مردہ ادیب کی تحریر پڑھ لے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ روز محشر میں اپنا اعمال نامہ ضیاء محی الدین سے پڑھنے کو کہوں گا۔ ضیاء محی الدین کا تعلق براہ راست اردو ادب سے نہیں، نہ وہ افسانہ نگار ہیں اور نہ ہی شاعر، مگر پاکستان میں سن 60 اور 70 کی دہائی میں ادبی تقریب ضیاء محی الدین کی میزبانی یا شمولیت کے بغیر نامکمل تصور کی جاتی تھی۔ پاکستان میں ون مین شو کے خالق نثر ہو، شاعری ہو یا ڈاکیومنٹری، ضیاء جس انداز میں انتخاب کو پیش کرتے ہیں وہ امر ہو جاتا ہے۔ آواز کی کھنک، گنگا جمنی لہجہ، آواز کا اتار چڑھاؤ، شعر پڑھنے کا قدیمی اور جدید انداز ایسا ہے کہ علم و فکر سے مزین انسان اشش کر اٹھتا ہے۔ دل کرتا ہے وہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ وہ واحد ادبی شخصیت تھے جن کے پڑھنے اور بولنے کے ڈھنگ کو عالمی شہرت نصیب ہوئی۔ ضیاء محی الدین سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھتے تھے۔ اسی اسکول میں خادم محی الدین نے اپنا ایک سٹیج ڈرامہ کروایا جس کا نام دیوتا تھا۔ اس ڈرامے میں ضیاء صاحب نے ایک چھوٹے سے اسکول کے طالب علم کا کردار نہایت خود اعتمادی سے ادا کیا۔ اسکول سے نکلے تو گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا، جہاں انہوں نے BA تک تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے، جہاں ایک جانب پطرس بخاری، رفیع پیر، ذوالفقار علی بخاری، رشید احمد اور شوکت تھانوی کی صحبت میں یسر آئی تو دوسری طرف اعجاز بٹالوی، ضیاء جالندھری اور ظہور آذر جیسے دوست ملے۔ ان کے سپرد مختلف پروگرام ہوئے جن میں احباب کے انٹرویوز، یونیورسٹی کے طلباء کا پروگرام اور نیوز براڈ کاسٹنگ شامل تھے۔ 1951 میں انہیں کولمبو پلان کے تحت آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں تربیت کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ آسٹریلیا میں قیام کے دوران انہیں افسانہ نگاری کا بھی شوق ہوا۔ ان کے کچھ افسانے لاہور اور کراچی کے ادبی پرچوں میں بھی شائع ہوئے، مگر بعد میں انہوں نے اپنے ان تمام افسانوں کو ڈس آن کر دیا۔ ضیاء محی الدین لندن میں رائل اکیڈمی آف ڈرامیٹک آرٹس سے وابستہ ہوئے، جس نے ان کا انداز زندگی ہی بدل کر رکھ دیا۔ وہ BBC سے بطور پروڈیوسر وابستہ ہوئے، جہاں انہوں نے 1.5 سال بطور پروڈیوسر خدمات انجام دی۔ پھر 1956 میں اپنے والد کی علالت کی وجہ سے چند ماہ کے لیے پاکستان آئے۔ کراچی جانے کا اتفاق بھی ہوا، جہاں خواجہ معی الدین کا ڈرامہ لال قلعے سے لالو کھیت تک دیکھا، جو انہیں اس قدر پسند آیا کہ بعد میں انہوں نے یہ ڈرامہ پیش بھی کیا۔ ان کا ایک اور پسندیدہ ڈرامہ مرزا غالب بندر روڈ پر تھا۔ 1960 میں انگلستان سے آئی ہوئی ایک ٹیم نے EM فارسٹر کے ناول اے پیسج ٹو انڈیا پر بننے والے ڈرامے کے لیے منتخب کیا اور انہیں ڈاکٹر عزیز کا کردار عطا ہوا، اور وہ ایک بین الاقوامی اداکار کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ اے پیسج ٹو انڈیا کے بعد ان کی اگلی فلم لارنس آف عربیہ تھی، جس میں انہوں نے ایک گائیڈ کا کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ہالی ووڈ کی کئی اور فلموں میں بھی کام کیا، جن میں سی می گوئنگ ساؤتھ، بی ہولڈ اے پیل ہارس، ڈیڈ لیئر دین دی میل، خرطوم اور دی آسام گارڈن کے نام شامل ہیں۔ 1971 میں ضیاء محی الدین نے پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک ٹاک شو کا آئیڈیا پیش کیا، جس کا پہلا پروگرام جنوری 1971 میں نشر ہوا۔ اس پروگرام کا نام تھا ضیاء محی الدین شو۔ اسی پروگرام کے ذریعے پاکستان کی فنی دنیا کو معین اختر، خالد عباس ڈار اور عالمگیر جیسے فنکار میسر آئے۔ ٹاک شو کی کامیابی کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن پر پیش کیا جانے والا ضیاء محی الدین کا اگلا پروگرام پائل تھا، جس میں اداکارہ ناہید صدیقی رقص پیش کرتی، جبکہ اسکرپٹ اور کمپیئرنگ کے فرائض ضیاء صاحب انجام دیتے۔ 1975 میں پاکستان ٹیلی ویژن نے ان کا پروگرام ضیاء محی الدین کے ساتھ پیش کیا، جو ادبی اور سماجی مسائل پر مبنی تھا۔ اسی دوران انہوں نے آغا ناصر کے ترجمہ کردہ ڈرامے
مارخیم میں بھی مرکزی کردار ادا کیا۔ نیز انہوں نے چند اور فلموں میں بھی مرکزی کردار ادا کیا، جن میں مجرم کون اور سہاگ شامل ہیں۔ ویسے تو انہوں نے ضیاء سرحدی کی ایک فلم آخری شب میں بھی کام کیا، مگر وہ مکمل نہ ہو سکی۔ 1986 میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے فیض احمد فیض کی شاعری پر مبنی پروگرام فیض کی محبت میں پیش کیا۔ پھر 1995 میں ان کے بھانجے شوکت زین العابدین نے ان کا ٹیلی ویژن پروگرام ضیاء کے ساتھ پیش کیا۔ 2002 میں انہوں نے جو جانے وہ جیتے کے نام سے ایک پروگرام کی میزبانی کی۔ 2004 میں ضیاء محی الدین کو کراچی میں پرفارمنگ آرٹس کا ایک ادارہ قائم کرنے کی پیشکش ہوئی، جو انہوں نے بخوشی قبول کر لی، اور یوں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کا وجود عمل میں آیا۔ جس وقت ناپا کا آغاز ہوا، ضیاء صاحب کی عمر 72 سال کی ہو چکی تھی، مگر پھر بھی وہ 18 سال تک اس ادارے میں خدمات انجام دیتے رہے اور کراچی کی نئی نسل کو تھیٹر، موسیقی اور اداکاری کا ایک شاندار ادارہ دینے میں کامیاب ہوئے۔ ضیاء محی الدین انگریزی اخبارات میں بھی کالم لکھا کرتے تھے۔ تھیٹر کے موضوع پر بھی ان کے مضامین کے مجموعے کا اردو ترجمہ تھیٹریات کے نام سے شائع ہوا، جس کے مترجم خالد احمد تھے۔ فن و ادب کی اعلیٰ خدمات پر حکومت پاکستان نے ضیاء محی الدین کو تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے نوازا۔ 20 جون 1931 کو فیصل آباد میں جنم لینے والے ضیاء محی الدین نے 13 فروری 2023 کو کراچی میں 92 سالہ زندگی کی آخری سانسیں لیں۔ گو کے اسٹیج پر اپنے فن کے انمٹ نقوش رقم کرنے والا فنکار ہمیشہ کے لیے اسٹیج سے اوجھل ہو چکا ہے، مگر وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔